مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہدائے کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلى الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے کثرت میں مومنین ہیں، اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ولیان وحافظا ووالدان وناصرا ودلیلا حتی تسکنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد خلقت کی خاطر یہاں پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مجلس عزاء امام حسین ایک واقعے کو منانے کے لیے نہیں ہے، ایک قصے کو منانے کے لیے نہیں ہے۔ مجلس عزاء ایک تہذیب کا نام ہے، مجلس عزاء ایک ریولیشن کا نام ہے، مجلس عزاء ایک تحریک کا نام ہے۔ جتنی بھی بڑی شخصیتیں اہل بیت کے ماننے والوں میں سے اس زمانے کی
یا بہت قدیم زمانے کی شخصیتیں اگر بنی ہیں اس مکتب اہل بیت میں، وہ عزاداری کی وجہ سے، خمینی بنے مجلس عزا کی وجہ سے، سلیمانی بنے مجلس عزا کی وجہ سے، مرعشی نجفی اگر مرعشی بنے تو برکت مجلس عزا کی وجہ سے، جتنے علماء زہداء اس مکتب میں پیدا ہوئے وہ مجلس عزا کی وجہ سے، واللہ اگر مجلس عزا نہ ہوتی آج اس مکتب میں وہ رونق نہ ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مجلس عزا ایک واقعہ نہیں ہے، مجلس عزا ایک قصہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ بچوں کو جمع کر کے قصے اور کہانیاں سنانے نہیں آتے کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہوا تھا اب ہم بتا رہے ہیں، جبکہ ہر کسی کو پتا ہے، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 20 سال کا، کم از کم جب سے ہوش آیا ہے شیعہ مجلسوں میں آ رہا ہے کہ ہم ریپیٹڈ چیزیں سننے آتے ہیں۔ ہر کسی کو پتا ہے امام حسین کیسے شہید ہوئے۔ نہیں میرے عزیز، تو مجلس میں آتا ہے اپنے وجود کی تہذیب کرنے کے لیے، تو مجلس میں آتا ہے خود کو حسینی بنانے کے لیے۔ دیکھیے جب تک زندگی میں معیار نہ بنایا جائے انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے وجود میں نقص کتنے ہیں۔ تو خدا نے اعلیٰ ترین معیار بنایا، جب اس اعلیٰ کو دیکھو گے تو اپنے اندر کے وجود کی کمی تمہیں نظر میں آئے گی۔ مثلا اگر میرے گھر میں 2 بلب لگے ہوئے ہیں، 2 بلب کی روشنی ہے اور سارے گھروں میں اندھیرا ہے تو میں کیا سمجھوں گا؟ میرا گھر تمام گھروں سے کیا ہے؟ روشن تر ہے۔ لیکن وہیں پہ ایک اور گھر ہو جس کے اندر ہزاروں بلب لگے ہوئے ہوں، اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ تیرے گھر میں کتنی کم روشنی ہے۔ تو انسان جب حسین کے وجود کو دیکھتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ میرے وجود میں کمیاں کتنی موجود ہیں۔ جب تیرے رول ماڈل طیب ہوں گے تب تجھے پتا چلے گا کہ تیرے وجود میں خباثتیں کتنی ہیں۔ تو طیب کو دیکھ کر، اعلیٰ رول ماڈل کو دیکھ کر انسان خود کو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کربلا اسی لیے تہذیب کا نام ہے، کربلا انسان کے وجود کو بنانے کا نام ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ اگر امام حسین کربلا جا رہے ہیں تو ایک فلسفہ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بھی مت سوچنا کہ امام حسین ایسے ہی چلے گئے، کوئی اتفاق تھا، معاملات تھے اور دن بدن وہ معاملات بنتے گئے، حالات سنورتے گئے، حالات بگڑتے گئے اور امام حسین آگے بڑھتے گئے۔ نہیں، حسین ابن علی اگر جا رہے ہیں ایک پلان لے کر جا رہے ہیں، پروگرامنگ کر کے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی جنگیں بھی ہوتی ہیں، اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی کوئی ملک دیکھا جو بغیر اسٹریٹجی کے جنگ کرے؟ تو کیسے امام حسین جا رہے ہیں، جبکہ کئی لوگوں نے مکے میں بھی روکا، مدینے میں بھی روکا، راستے میں بھی روکا کہ مولا آپ جا تو رہے ہیں، وہاں پہ ہزاروں کا لشکر ہے اور مولا آپ اتنی کم تعداد میں جا رہے ہیں، تو کیا مولا حسین ایسے ہی جا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ مولا کو جانا تھا تو اکبر کو لے کر کیوں گئے؟ جانا تھا تو سیدہ زینب کو لے کر کیوں گئے؟ جانا تھا تو علی اصغر کو لے کر کیوں گئے؟ جانا تھا تو ننھی سی سکینہ کو لے کر کیوں گئے؟ آپ کو پتا ہے وہ دشمن جو جری ہے، وہ دشمن جو شقی ہے، وہ دشمن جو مبغض ہے، اب اس کے سامنے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی جانتے تھے اور اہل بیت کی نگاہ تا قیامت آنے والی نسلوں پر بھی تھی۔ آج جب جنگ صفین کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی یہاں قتل اصحاب ہوا، جب یہ بولا جاتا ہے جناب مالک کو قتل کر دیا گیا، جب یہ بولا جاتا ہے جناب محمد ابن ابی بکر کو قتل کر دیا گیا، کتنے بڑے بڑے اکابر اصحاب جو لشکر امیر المؤمنین میں تھے انہیں مارا گیا، تو ایک جملہ مسلمان بولتا ہے، اور وہ جملہ کون سا ہے؟ بھائی خطا اجتہادی ہو گئی تھی لہذا ہم سکوت اختیار کر دیتے ہیں۔ بھائی جنگ جمل میں اتنے مارے گئے، کہتے خطا اجتہادی ہو گئی تھی۔ تو امام حسین بھی جانتے تھے کہ جب قتل حسن خطا اجتہادی بن گیا، جب قتل اصحاب رسول خطا اجتہادی بن گیا، اور اس خطا کو خطا اجتہادی بول کر، جبکہ یہ جملہ نہ قرآنی ہے نہ جملہ نبی کے کلام سے ثابت ہے، لیکن یہ فٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی قتل کیا ہے، کہ نہیں قاتل سے بھی خطا ہوئی، مقتول سے بھی خطا ہوئی، یہ خطا اجتہادی تھی۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ علی اکبر تھے، جنگ صفین میں بھی علی اکبر تھے، جنگ جمل میں بھی علی اکبر تھے، لیکن مد مقابل سے کیا ہو گئی؟ خطا اجتہادی ہو گئی۔ اب 5 منٹ کے لیے تصور کریے، اگر امام حسین اکیلے کربلا جاتے یا صرف بیٹوں اور بھائیوں کو لے کر جاتے، بچوں کو لے کر نہ جاتے، خواتین کو لے کر نہ جاتے، تو حسین یزید کے چہرے سے نقاب کیسے اتارتے؟ واقعاً اگر صرف امام حسین کربلا میں شہید ہوتے
یہ مفتی اور مولوی ممبروں پہ بیٹھ کے بولتے کہ وہاں پر بھی صحابی کا بیٹا ہے، یہاں پر بھی صحابی کا بیٹا ہے، لہذا دونوں سے کیا ہو گئی؟ خطا اجتہادی ہو گئی۔ پھر آپ اس طرح آزاداری تھوڑی بناتے، پھر توہین مانا جاتا یزید کو برا بھلا کہنا کہ تم نبی کے صحابی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، خطا اجتہادی ہو گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ علی نے بھی تو قتل کیے تھے، خطا اجتہادی ہے، لیکن امام حسین کربلا جا رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی بنا کے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ان کے خون میں آل رسول کا بغض کتنا ہے، ان کی رگوں میں اسلام کی دشمنی کتنی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہتے ہیں اے لشکر یزید اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، پہلے یہ بھی تو بتا کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا، کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ چلو تیری دشمنی حسین کے ساتھ ہے، لیکن یہ بتا 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہ اسلام کے ناطے نہیں انسانیت کے ناطے پانی پلا دو۔ تو وہاں پہ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہاں مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ آل علی کا ہے، مسئلہ دشمن آل رسول کا ہے، مسئلہ اسلام کی دشمنی کا ہے۔ حسن نے بھی کوشش کی کہ نقاب اتارے جائیں، لیکن صحیح طریقے سے مسلمان سمجھ نہ سکے، لیکن حسین نے بنی امیہ کا نقاب کربلا میں اتار کر بتایا کہ ان کے وجود میں اسلام کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، آل رسول کی محبت نہیں ہے۔ ارے اگر رسول کا احترام ہوتا تو نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں نہ اتارتے۔ اگر مسئلہ جنگ کا تھا تو بچوں کو نہ مارا جاتا، اگر مسئلہ جنگ کا تھا اور بیعت کا تھا تو کبھی پیاسوں پہ پانی نہ بند کر دیا جاتا۔ تو حسین نے 2 اسلاموں کا چہرہ دکھایا، ایک اسلام اسلام علوی ہے، دوسرا اسلام اسلام اموی ہے۔ علوی اسلام یہ ہے کہ جنگ ہو یا کچھ بھی ہو لیکن تم نے اسلام کے قانون کو پامال نہیں کرنا، اور یہ جانیے جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے کہ ماہ حرام میں قتل و غارت نہ کیا کرو، ماہ حرام میں جنگ نہ کیا کرو، اور اسی مہینے میں اسی نبی کے نواسے کے سر کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو فرش عذاب حق و باطل کی پہچان کے لیے ہے کہ یہ پہچان جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے وہ جہل کامل تھے، وہ جہل کامل تھے، اور جس کے مقابلے میں آ رہے تھے وہ عقل کامل تھا۔ اگر طیبوں کے ساتھ رہو گے تو طیب بنو گے، اگر ظالموں کے ساتھ رہو گے تو قیامت میں انہی کے ساتھ تمہارا شمار کیا جائے گا۔ تو امام نے بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی کا بیٹا ہوں۔ اور عجیب ہے جنگ صفین اور جنگ کربلا، آپ دونوں کو ملائیں گے تو آپ کو باپ کی تربیت کا اثر حسین کے خون میں نظر آئے گا۔ وہاں پر علی نے جب ان کے پانی پر قبضہ کیا تو علی نے پانی ان کو پلا دیا، لیکن جب میرے مولا کے پانی پہ قبضہ ہوا جنگ صفین میں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے لشکر والوں کو پانی نہ دیا جائے۔ یہاں پہ ہر حسین کا راز روکنے آتا ہے، مولا حسین اپنے مشکوں کا دروازہ ہر کے لشکر والوں کے لیے کھول دیتے ہیں کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ اور وہاں پہ جب علی پانی پر قبضہ کرتے ہیں تو اصحاب کہتے ہیں یا علی انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا لہذا ہم بھی ان کا پانی بند کریں گے، اور کہنے لگے علی صرف 6 دن اگر پانی بند کر دیا جائے یہ پوری جنگ ہم جیت کے چلے جائیں گے۔ اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے اصحاب خبردار، تم نے علی کی فکر کو نہیں سمجھا، علی جنگ جیتنے کے لیے نہیں آیا، علی انسانیت کو جیتنے کے لیے آیا۔ اگر جنگ جیتنے پر آؤں تو علی کئی حربے کر سکتا ہے، لیکن میں جنگ نہیں اسلام کو جیتنے کے لیے آیا ہوں۔ تبھی کچھ نادان جب اہل بیت کی محفل میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یا علی آپ کا دشمن تو آپ سے بھی زیادہ عقل مند ہے۔ دیکھیے سوچیں اس زمانے کی اور آج کے زمانے کی سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آج آپ کس بندے کو عقل مند سمجھتے ہو؟ چلو سیاست کے میدان میں آپ کی نظروں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو سب سے زیادہ چال بازیاں کرے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے، جو بڑے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا عقل مند ہے۔ اور ویسے ہی لوگ اس زمانے میں تھے کہ علی تیرا دشمن بڑا عقل مند ہے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہ مصر تیرے ہاتھوں سے لے لیا، شام بھی اس کے پاس ہے، آدھا عراق بھی وہ لینے والا ہے، مولا آپ کی حکومت تو کوفے اور تھوڑا بہت بصرے کی حد تک محدود ہے۔ تو امام نے فرمایا اسے عقل نہیں بولتے، اسے مکر بولتے ہیں۔ فرمایا تجھے پتا ہی نہیں کہ عقل کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، بندہ اپنی عقل سے شیطان کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی عقل سے رحمان کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ تم کہتے ہو کہ وہ عقل مند ہے، فرمایا عقل نہیں مکر ہے،
اور نہج البلاغہ کا جملہ فرمایا علی اگر مکر کرنے پر آئے تو فرمایا پورے عرب میں علی سے بہتر کوئی مکر نہ کرے، لیکن علی تابع مکر نہیں ہے، علی تابع عقل ہے۔ ہم کائنات میں عقل کی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہی لشکر والے یہ کہنے لگے علی چلیے آپ کی بات ہم سمجھ گئے، نبی کا حکم ہے پیاسوں پہ پانی بند نہ کرو، نبی کا حکم ہے بچوں کو اسیر نہ بناؤ، نبی کا حکم ہے کسی کے گھر کو نہ جلاؤ، نبی کا حکم ہے جنگ میں لوگوں کی کھیتوں کو آگ نہ لگاؤ، نبی کا حکم ہے اگر میدان جنگ میں کوئی زخمی ہے تو اس پر وار نہ کرو، نبی کا حکم ہے اگر میدان چھوڑ کے کوئی بھاگ رہا ہے تو پیٹھ پہ اسے کبھی تیر نہ مارو۔ ہم جانتے ہیں یہ سارے اصول رسول خدا کے ہیں، لیکن علی انہوں نے 3-4 دن ہمارا پانی بند کیا، دل میں بڑا غصہ ہے، اگر آپ اجازت نے جتنے دن اس نے پانی بند کیا تھا ہم بھی اتنا ہی بدلہ لے کر اس کا پانی بند کریں گے۔ یہ سننا تھا، علی کے چہرے پہ جلال نمایاں ہوا اور کہنے لگے اولو کون سی ڈیمانڈ تم علی ابن ابی طالب سے کر رہے ہو؟ جو اس نے کیا وہ میں کروں، پھر یہ بتاؤ اس میں اور ابی طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی تو تمیز حق و باطل ہے۔ کیا دیکھ کربلا میں حسین کا اسلام کیسا تھا اور حسین کے مقابلے میں آنے والے کا اسلام کیسا تھا۔ واللہ کربلا میں اگر بچیاں نہ ہوتی، اگر علی اصغر نہ ہوتے، آج یہی بولا جاتا یہ خطا اجتہادی تھی۔ یعنی پچھلے کتنے قتل ہیں، قتل عمار ہے، قتل مالک ہے، جناب ابو ذر غفاری، کتنے اکابر ترین اصحاب مارے گئے، لیکن یہی بول کے کہ خطا اجتہادی تھی مسئلے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے کو بھی ایسا بنا دیا جاتا، لیکن امام نے جب چہرہ اتنا عیاں کر دیا، فرمایا یزید تو جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے تو ظلم کرتا جا، تاکہ دنیا تیرے چہرے کو دیکھتی جائے کہ تیرے وجود میں دشمنی اہل بیت کتنی ہے۔ تبھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابن ابو الحدید لکھتے ہیں کہ 70,000 مسجدوں میں ہر واجب نماز کی تعقیبات میں، کہ جب نماز ختم ہوتی مسلمان تسبیح پڑھتا ہے، چند دعائیں پڑھتا ہے، واجب نماز کی تعقیبات میں امیر المومنین کو سب کو شتم کیا جاتا تھا۔ جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، 50 60 70 سال کے کوئی بوڑھا تھا، وہ امام زین العابدین کو پتھر مارنے لگا۔ امام نے کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا واللہ آج تک ہمارے کسی مولوی نے ہمیں یہ آیت سنائی نہیں ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں تک نہیں پڑھی جاتی تھیں جن میں فضائل اہل بیت تھے۔ تو مکتب اہل بیت انسان کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے ہے، حق و باطل کی پہچان کو عیاں کرنے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہدف اہل بیت صلح امام حسن بھی آپ پڑھیں گے، وہ اسی چیز کی کڑی ہے۔ امام نے جو صلح میں شرائط لکھائی ہیں، پہلے شاید کوئی بولتا سب پہ علی بن ابی طالب نہیں ہوتا تھا۔ میں کچھ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں کہ یہ شیعوں کا جھوٹ ہے۔ ہاں اب ابن ابو الحدید کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء بول رہے ہیں، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہ نہیں سب پہ علی نہیں ہوتا تھا۔ امام حسن نے اپنی شرائط میں لکھوایا۔ صلح کی شرائط جب آپ پڑھیں گے، بڑی پولیٹیکلی بڑے ٹیکنیکلی امام حسن نے وہ شرائط لکھوائی، اور شرائط میں یہ تھا کہ آج کے بعد کسی مسجد میں کسی ممبر سے میرے بابا علی کو گالیاں نہیں دی جائیں۔ اور اس بندے نے نیچے کیا کیے؟ دستخط کیے۔ دستخط کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مطلب آج تک ہوتا تھا شرائط میں یہ کہ میں نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا وہ بنو ہاشم کے غریب بیوائیں، وہ یتیم بچے جن کو بیت المال سے حکومت بیت المال سے یتیموں کو مال دیا کرتی تھی، فرمایا ان کے پیسے جو تم نے بند کیے ہیں سب کو دو گے۔ اس نے لکھا دوں گا کہ جو علی کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں قید و بند میں ہیں ان سب کو آزاد کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آزاد کروں گا۔ اس کا مطلب جو امام نے لکھا وہ مانتا گیا۔ ماننے کا مطلب یہی ہے سارے کام میں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح امام حسین نے یہ اسٹریٹجی اہل بیت کی ہے کہ دشمن اگر واقع کربلا نہ ہوتا، کس کو پتا چلتا کہ کتنی دشمنی تھی آل رسول سے؟ کس کو پتا چلتا اتنا ظلم؟ اب یہ بولا جائے کہ بھائی کربلا میں یزید نے نہیں کیا، ابن زیاد نے کروایا، تو پھر شام کے بازار کو سجایا کیوں گیا تھا؟ وہاں تو یزید تھا۔ پھر دربار میں نبی زادیوں کو کھڑا کیوں کر دیا گیا؟ پھر جناب سکینہ کو کنیزی کے لیے بیچا کیوں جا رہا تھا؟
پھر امام حسین کا سر اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ چھڑی کیوں ماری جا رہی تھی؟ پھر وہ شعر کیوں پڑھے جا رہے تھے کہ لعب الہاشم، بنو ہاشم نے عرب کے ساتھ کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا؟ یہ برملا بتاتا ہے اس بندے کا عقیدہ کیا تھا، اس بندے کی تربیت کیا تھی۔ تو حسین حق و باطل کی پہچان کا نام ہے، علی حق و باطل کی پہچان کا نام ہے۔ تو ہم نے عرض کیا اہل بیت کی زندگی واقعات سننے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے راہ و روش پیدا کرنے کا ہدف انسان پیدا کرے۔ 50 سال سے بندہ مجلسوں میں آئے لیکن اہل بیت کے اصول کو نہ جانے، ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3-4 طرح کے لوگ ہوتے جو مجلسوں میں آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو واقعاً اصول اہل بیت سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فارملٹی کے لیے آتے ہیں، بھائی 10 دن ہے، شیعہ ہیں، مجلس میں تو جانا ہے، حاضری تو دینی ہے۔ تو حاضری والے شیعہ نہ بنیے، مجلس کا ایک مقصد ہے، مجلس کا مطلب مہذب بنو، تہذیب حاصل کرو، فکر حسین کو سیکھو اور اپنے وجود میں وہ اصول پیدا کرو جو اہل بیت کی زندگی میں تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آج ایک اصل امام حسین کی زندگی کا بیان کریں گے جو بارز ترین، جو کھلم کھلا، جو اہل بیت کی زندگی میں، ان کے افعال میں، ان کے رفتار میں نظر آتا تھا۔ اس اصل کو اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں تو زندگیاں نورانی بن جاتی ہیں۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن آج کلام اہل بیت سے سنیں واقعاً وہ اصول امام حسین میری زندگی میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا اصول اہل بیت کی زندگی کا جو ان کی دعاؤں میں، ان کے کلاموں میں، ان کے عمل میں، ان کی نمازوں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اصل کون سا ہے، وہ اصول کون سا ہے؟ اہل بیت پروردگار عالم کے خوف سے سرشار تھے۔ مولا کی دعاؤں میں یہ نظر آتا ہے، ان کے عمل میں یہ نظر آتا ہے، اور قرآن میں خدا انسان کو یہ اعلان کرتا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے بندوں سے نہیں ڈرتا، پھر وہ بندوں کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے دلوں میں نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ میں جوانوں کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ مثلا وہ بندہ جو قانون کی پرواہ کرتا ہے، مثلا آپ ٹریفک کے رولز کی پرواہ کرتے ہو، قانون پر آپ عمل پیرا ہو، آپ گاڑی باہر لے کر جاؤ گے، لائسنس اپنے ساتھ ہے، گاڑی کے کاغذات آپ کے ساتھ ہیں، ہائی وے پہ چل رہے ہو، اسپیڈ کا آپ صحیح سے خیال کر رہے ہو، تو جو بندہ قانون سے ڈرتا ہے پھر وہ پولیس والے سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں خوف قانون ہے پھر خوف پولیس نہیں ہوتا۔ پولیس سے وہ ڈرتا ہے جو قانون سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح جو اللہ کا خوف رکھتا ہے پھر وہ اللہ کے بندوں سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں شریعت کا خوف ہو وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا، پھر اسے پروردگار عالم بندوں کے خوف سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کر دیتا ہے۔ تاریخ کا جملہ ہے، ملتا ہے جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے۔ اب یہاں پہ نبی کے صاحب نے، اس وقت کے مسلمانوں نے جنگ احد میں کیا کیا؟ لاشوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، زخمیوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہاں پہ نبی کے صحابی آئے، نعیم ابن مسعود، کہنے لگے یا رسول اللہ، سنا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے لشکری دوبارہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں دوبارہ حملے کرنے کی۔ کہ جیسے سنا، اب وہ بیچارے جو لاشیں اٹھا رہے ہیں، جو زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، کافی میدان چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس آئے، اب سنا کہ دشمن دوبارہ حملہ کر رہا ہے، تو ان کے وجود میں کیا پیدا ہوا؟ خوف پیدا ہو گیا، اور جیسے ڈرے تو پروردگار عالم نے آیت نازل کی، فرمایا حبیب انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ، یہ جو تمہیں ڈراتا ہے اور خوف زدہ کرتا ہے یہ اولیاء الشیطان ہے، فلا تخافوہم، اور کبھی بھی اولیاء الشیطان سے جو تمہارے وجود میں رعب و وحشت کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس سے نہ ڈرا کرو، وخافونی، اور اگر زندگی میں کسی کا خوف تم نے اپنے دل میں، اپنے وجود میں پالنا ہے، وخافونی، اور کس کا خوف رکھو؟ پروردگار عالم کا خوف رکھو۔ بندوں کا خوف رکھو گے موت تو ویسے ہی آنی ہے، لیکن اگر خدا کا خوف رکھو گے تو خدا تجھے بندوں کے ڈر سے اور خوف سے آزاد کر دے گا، اور یہی کس کی نشانی ہے؟ مومنوں کی نشانی ہے۔ تبھی آپ اہل بیت کے وجود میں دیکھتے ہو۔ اگر کوئی بندہ بولے کہ مولا علی ڈرتے تھے، آپ بولو علی ڈرتے تھے، پر علی بس خدا سے ڈرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا
کہ علی کو جب میدان جنگ میں دیکھتا تھا ایک دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح دشمن پہ حملہ کرتے تھے، اور وہی علی جب رات کے اندھیرے میں مسلح پہ بیٹھتے تھے تو 5-6 سال کے بچے کی طرح علی کو روتا ہوا دیکھتا تھا۔ یہ خوف ہے پروردگار عالم۔ اب ہم سب دعویٰ کریں کہ ہمارے وجود میں اللہ کا خوف ہے، لیکن خوف کا پتہ کیسے چلے کہ واقعاً میرے وجود میں خوف ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے اہل بیت فرماتے ہیں اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ دعویٰ تو ہر بندہ کرتا، میں متقی، میں پرہیزگار، میں سخی، میں علی والا، میں مولائی، میں امیر المومنین کا ماننے والا، میں عزادار امام حسین، میں سب سے بڑا عزادار ہوں۔ تو معصوم فرماتے ہیں جس بھی چیز کا دعویٰ کرو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اگر نشانیاں تیرے اندر ہیں تو صاحب خوف پروردگار عالم ہے، اور اگر خوف ہے تیرے وجود میں خدا کا، اور یہی تقویٰ کی نشانی ہے۔ تقویٰ کا بھی مطلب یہی ہے کہ متقی بندہ ہمیشہ خدا سے ڈرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں پہلی نشانی خوف پروردگار عالم کی یہ ہے، اگر تیرے وجود میں یہ صفت ہے تو صاحب خوف ہے۔ کون سی صفت؟ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، وہ یہ باور رکھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا ناظر ہے۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں لیکن خدا کو ناظر نہ مانے، علانیتاً و سرا، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے بولے کہ اللہ ناظر ہے، تنہائیوں میں بھی جائے تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ پوری ویسٹرن سوسائٹی کیمروں سے ڈرتی ہے، چوری نہیں کرتی کیونکہ کیمرہ لگا ہے، ٹریفک کے اشاروں پہ رک جاتے ہیں کیونکہ کیمرہ لگا ہے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں جتنا انگریزوں کے دلوں میں کیمروں کا خوف ہے، اگر اتنا ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ امام حسین کے پاس ایک جوان آیا، مولا فارمولہ بتائیے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مولا۔ میں مزاحن لوگوں کو بولتا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام کوئی ہیری پوٹر کا دین ہے کہ بندہ کوئی فارمولہ لے لے اور اس کرنے سے چمتکار ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے اور بندہ نیک ہو جائے۔ نہیں، یہ عمل کا دین ہے۔ فرمایا مولا کوئی فارمولہ دیجئے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ امام نے کہا تجھے بہترین فارمولہ دے رہا ہوں۔ جی مولا بتائیے۔ سب جوان سنے کہ امام حسین کا فارمولہ ہے جو گناہ سے بچنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جا کے گناہ کر لیکن اس فارمولے پہ عمل کر۔ کہ جی مولا۔ کہ تجھے کھلی اجازت ہے، جا گناہ کر۔ مولا کیا کروں، کیسے؟ امام فرمائے وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ کہنے کا مولا ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کہ جب تجھے پتا بھی ہے تو پھر تو ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے گناہ کی؟ جب تجھے پتا ہے کہ ہر جگہ کوئی ایسی جگہ کائنات میں ہے ہی نہیں جہاں خدا نہ ہو، تو فرمایا بدبخت پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر مثال دی کہ ایک چرواہا تھا، 500-600 بکریاں جنگل میں چرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک جوانوں کا ٹولہ، ایک جوان تھے اور اس کے کوئی 7-8-9 دوست تھے، وہ جنگل میں سیر و تفریح کے لیے گئے۔ اب ان کو بھوک لگی، دیر ہو گئی تھی، ان کی نگاہ چرواہے پہ پڑی۔ چرواہے کے پاس 600-700 بکریاں۔ اب انہوں نے چرواہے کو کہا کہ ایک بکرا ہمیں دو، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں، کاٹیں گے، ذبح کریں گے، کباب بنائیں گے، دوست نے سارے آپس میں مل کے کھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ چرواہے نے کہا جناب یہ بکرے میرے نہیں، میں امین ہوں، مالک کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مالک کی اجازت نہیں۔ کہا اچھا ایک کام کر، یہ تو اور اچھا ہوا تیرے لیے۔ کہا کیا مطلب؟ کہتے ایک 6-7 بکرے ہیں، 600-700 بکرے ہیں، تو پیسے لے لے، جیب میں رکھ لے، مالک کوئی گنتا تھوڑی ہے کہ اتنے بکرے لے گئے، ڈیلی کوئی گنتا تھوڑی ہے، مالک کو کیا پتا؟ کہ اگر پتا چل گیا تو کوئی بات نہیں، ہم ترکیب بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، تم یہ بول دینا کوئی بھیڑ تھا اس نے حملہ کیا اور ایک بکرا کھا گیا۔ بعض اوقات جب ہم گناہ کرتے ہیں نا یا کوئی خطا کرتے ہیں تو اس کے لیے پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، باپ نے دیکھ لیا کیا کر رہے تھے، دوست کے ساتھ تھا، فلاں نے دیکھ لیا بولوں گا فلاں کام سے کیا تھا۔ یعنی میں اپنے جرم کے لیے اور جرم سے بچنے کے لیے آنسر رکھتا ہوں۔ جب ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، یہ ہو گیا تو کیا بولوں گا، وہ ہو گیا تو کیا بولوں گا، کہ اگر مالک کو پتا نہیں چلا، پیسے تیرے جیب میں، پتا چل گیا تو بول دینا ایک بھیڑیا آیا تھا اور اس نے ایک بکرا کھا لیا۔ چرواہا پڑھا لکھا تھا، صاحب ایمان تھا، اس نے کہا بارک اللہ، بڑے ہوشیار ہو،
تو نے ہر کوشچن کا آنسر پہلے سے بنا کے رکھا ہے، یہ پوچھے گا یہ بولنا، وہ پوچھے گا وہ بولنا، کہ مجھے یہ بتا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر خدا سوال کرے تو اس کے لیے بھی تو نے کوئی جواب بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے ہر کسی کے لیے جواب بنائے ہوئے ہیں، ایون اپنے وجود کو مطمئن کرنے کے لیے بھی ہم نے آنسرز رکھے ہوئے ہیں۔ اگر خدا بولے گا یہ خطا کیوں کی تو اللہ کو جواب دے دوں گا، خدا یہ تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھا۔ فرمایا جو خدا کو ناظر نہ مانے، اصل ہے نظارت پروردگار عالم، ہر حال میں خدا کو ناظر مانے۔ چھٹے امام کی حدیث میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں سنائی تھی کہ مولا گناہ نہیں کرنا چاہتا، عادت امام نے کہا باپ کے سامنے کرو گے کہ نہیں، کہ ماں کے سامنے کرو گے کہ نہیں، کہ جو تیری عزت کرتے ہیں ان کے سامنے کرو گے کہ نہیں، کہ جن کی تو عزت کرتا ہے ان کے سامنے کرو گے کہ نہیں۔ امام نے کہا 6 سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے گناہ کرو گے کہ نہیں، مولا شرم آتی ہے، کہ عجیب اللہ کا بندہ ہے، 6 سال کے بچے کی عزت کرتا ہے، خدا کی عزت نہیں ہے۔ جو خدا کو ناظر نہیں مانتا وہ سمجھ لے اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ دوسری صفت، پہلی صفت اللہ کو ناظر ماننا، اللہ کو حاضر ماننا۔ اگر تیری زندگی میں یہ صفت بارز ہے، اعلیٰ ترین ہے، آیا ہے، تو سمجھ لو تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم موجود ہے۔ دوسری صفت فرمایا کیا تم اپنی زندگی میں، تمہاری زندگی میں ایک اہم، مہم، امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ، تمہاری زندگی میں اللہ کی پرائرٹی کتنی ہے؟ قرآن کی آیت قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، خدا کہتے ہیں حبیب کہہ دو ان کو، کیا ان کی زندگی میں ان کے آبا کی ویلیو زیادہ ہے اللہ کی، اولاد کی ویلیو زیادہ ہے اللہ کی، بہن بھائیوں کی ویلیو زیادہ ہے اللہ کی، قوم و قبیلے کی ویلیو زیادہ ہے اللہ کی، یہ جو بزنس کرتے ہیں مال کماتے ہیں اس مال کی ویلیو زیادہ ہے اللہ کی۔ قیامت کے دن پوچھے گا جھوٹ کیوں بولا؟ پروردگارہ باپ کی خاطر بولا۔ اچھا یہ گناہ کیوں کیا؟ بیوی کی خاطر کیا، فلاں لڑکی کی خاطر کیا، فلاں لڑکے کی خاطر کیا، فلاں کی محفل میں کیوں گئے؟ محفل گناہ تھی، مکس گیدرنگ تھی، ناچ گانا تھا، نہ جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے، بھائی ناراض ہو جاتا، پپا ناراض ہو جاتا۔ اللہ کہتے تیری زندگی میں پرائرٹی کس کی ہے؟ خدا کی ہے یا رشتہ داروں کی؟ خدا کی یا بھائیوں کی؟ خدا کی یا بیوی کی؟ خدا کی یا بچوں کی؟ اگر خدا کی ویلیو ہے تو تو مومن ہے۔ اول خدا، کربلا میں جاتے ہی پہلا نعرہ امام حسین کا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کیا۔ کٹے ہوئے سروں کو سیدہ زینب نے نو کے نیزہ پہ دیکھا کہ خدا تیری راہ میں قربان کیے ہیں، تیرے لیے میرے حسین نے جان دی ہے، تیرے لیے زینب آج دین خدا کے دفاع کے لیے شرابی کے دربار میں کھڑی ہے۔ شروع خدا سے ہوتے تھے، ختم خدا پہ ہوتے تھے۔ یہ صرف سنا نہ کرو کہ ولادت کعبے میں، شہادت مسجد میں، ربط اگر پروردگار عالم کے ساتھ نہیں تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پرائرٹی تمہاری زندگی میں کس کی ہے؟ اور آج دلیلیں بنانے پر آئیں، علماء الحفیظ ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ علم سے دے کون رہا ہے، یہ وسوسے سے کر کون رہا ہے؟ اور یہ بولیں کہ مولانا مکس گیدرنگ حرام ہے کہ حرام ہے، پھر دلیل دے کہ مولانا پھر حج میں مرد اور عورتیں جو ساتھ ہوتے ہیں اس کا کیا بولتے ہیں آپ؟ اول من قاس فهو ابلیس، معصوم فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے قیاس کیا، بیٹا بیٹی کی، وہ شیطان تھا۔ کون سی خاتون عمرے اور حج کے لیے جب جاتی ہے 2 من کا میک اپ کر کے جاتی ہے بھائی؟ کون سی خاتون حج پہ جا کے سنگار کرتی ہے؟ کون سی خاتون حج پہ جا کے اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی ہے؟ یا تو خدا یہ بولے شادیوں کو عزا بنا دو، کوئی میک اپ نہ کرے، کوئی سنگار نہ کرے، سادے کپڑے پہن کے عورتیں شادیوں میں آئیں، ایسا بھی تو نہیں ہے نا۔ سنگار کرنا عورت کی فطرت ہے، اب آپ اسے سنگار سے روک نہیں سکتے۔
خدا کہتا سنگار کر، پر عورتیں عورتوں کے لیے، محفل الگ کر۔ اگر میں نے تجھے بھوک دی ہے، میں کھانے کا دشمن نہیں کہتا ہوں، کھاؤ، لیکن کلو واشربو ولا تسرفو، کھا پی اسراف نہ کر، حلالا طیبہ، حلال کھا، طیب کھا، طاہر کھا، گوشت چاہیے بکری کا کھا، کتے کا نہ کھا، میں تجھے حلال کی دعوت دیتا ہوں، حلال لذتیں حاصل کر، عورتیں عورتوں کے اندر، مرد مردوں کے اندر۔ اب مولانا بھائی ناراض نہ ہو جائے، ایسا بھائی جو تجھے جہنم کی طرف بلائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا بھائی جو تجھے خدا سے دور کرے تو اس کی زندگی میں پرائورٹی سمجھتا ہے۔ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی ویلیو خدا سے زیادہ ہے تیری زندگی میں؟ بندہ بزنس میں مصروف ہے، اذان کی آواز آئی، بعد میں چلا جاؤں گا، کہ مال تجھے دے کون رہا ہے، یہ پیسہ تجھے دے کون رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو اس مال کی ویلیو خدا سے زیادہ ہو جائے، اس پیسے کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، جب خمس دینے کی باری آئے تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے، مال دوں تو کیسے دوں، بیچ بیچ کے راستے ڈھونڈنا شروع کر دے۔ برملا خدا بول رہا ہے، کس کی عزت ہے تیری زندگی میں؟ پرائورٹی کون ہے؟ پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ معاشرتی مسائل، ایک غیر شیعہ کی شادی میں جا وہی حال، شیعہ کی شادی میں وہی حال، پھر مجلسوں کا کیا فائدہ؟ 10 دن کیا تو حسین کا مذاق اڑانے آتا ہے؟ مجلس تہذیب ہے، مجلس تربیت ہے۔ جب یہ بولتے ہیں ہم مجلسوں میں آتے ہیں، مطلب کیا ہم نظارت رکھ رہے ہیں تمہارے اوپر؟ جب یہ بولتے ہیں بدن سے روح نکلتی ہے، قبر میں آتے ہیں، نظارت رکھ رہے ہیں تمہارے اوپر۔ جب تم نے ہماری بیعت کر لی، ہماری ولایت میں آ گئے، اب تم اہل بیت کے ریڈار کے نیچے ہو، تمہارے ہر عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ پھر قیامت کے دن یہ مت بولنا، سخت ترین حدیث ہے امیر المومنین کی، فرمایا جو ہمارا فرمان سنے مانے پر عمل نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مان بھی رائے کہ علی نے بولا پر عمل نہ کرے، تو زندگی میں پرائورٹی کس کی؟ پروردگار عالم کی۔ رسول خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک بندہ اپنے غلام کو خوب مار رہا تھا، غلام چیخ کے کہہ رہا تھا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اے میرے مالک مجھے نہ مار، تجھے اللہ کا واسطہ۔ نہیں سنی اس نے اور مارا اس نے، اور جیسے اس غلام کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی تو کہا اعوذ بالرسول، تجھے رسول کا واسطہ، اور جیسے اس نے رسول کو دیکھا اس نے غلام کو مارنا چھوڑ دیا۔ نبی نے فرمایا بندے خدا تجھے اللہ کے واسطے دے رہا تھا، تو نے نہیں چھوڑا، میرا واسطہ دیا تو نے چھوڑ دیا۔ کہا یہی تو شرک ہے، تو شرک میں مبتلا ہے، کہ تیری زندگی میں اللہ کی ویلیو نہیں ہے، نبی کا نام سن کے چھوڑ دیتا ہے اللہ کا نام۔ اس طرح رسول امت کی تربیت کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے نبی کے پاس، ایک بچہ آیا، نبی نے بچے کو بٹھایا، بڑے پیار سے پوچھا یہ بتا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے؟ تو بچے نے کہا یا رسول آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے؟ کہ یا رسول آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہ اچھا یہ بتا خود سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے؟ پھر بھی کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگلا سوال بڑوں والا تھا لیکن کیا نبی نے بچے سے، جب بولتا کہ آپ سے آپ سے آپ سے، کہ یہ بتا خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے یا محمد سے؟ تھوڑی دیر کے لیے بچہ رک گیا، دل معرفت والا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ خدا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی نے کہا خدا سے کیوں محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ نہیں کرتا؟ کہ آپ سے بھی اگر محبت کرتا ہوں تو اس خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ واضح سے اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں تو خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ بعض جاہل لوگ غلو میں پڑ جاتے ہیں،
سمجھتے ہیں مولا علی کو خوش کر رہے ہیں خدا کو نیچا دکھا کے۔ شیعہ اگر علی سے محبت کرتا ہے تو علی کے خدا کی وجہ سے۔ علی کو علی کس نے بنایا؟ علی کے رب نے۔ نبی کو نبی کس نے بنایا؟ نبی کے رب نے۔ حضرت ایوب مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، بیٹا مر گیا، صبر کیا، بیوی بیمار پڑ گئی، صبر کیا، خود بیمار پڑ گئے، صبر کیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے، صبر کیا۔ لیکن ایک مقام وہ آیا، اب لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، ایوب یقیناً تو نے کوئی گناہ کیا ہوگا، ایوب یقیناً تو نے کوئی خطا کی ہوگی۔ ایسے تھوڑی ہے خدا اپنے نبی کو اتنی مصیبتوں میں مبتلا کرے۔ جب یہ سنا نا لوگوں کے تانے، اب صبر ختم ہوا کہ خدایا بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا، بیٹا مرا، صبر کیا، خود بیمار ہوا، صبر کیا، بیماری میں بدن میں کیڑے پڑ گئے، صبر کیا، اب نہیں کر سکتا۔ جب یہ بولا نا تو اللہ کی آواز آئی، ایوب اتراتا کیوں ہے؟ تو نے صبر کیا، بیٹا بیمار ہوا، صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی، صبر کیا، خود بیمار ہوا، صبر کیا، تو نے صبر کیا، تیرا کمال نہیں تھا، میں نے تجھے توفیق صبر دی، تب جا کے تو نے صبر کیا۔ تبھی اہل بیت نے کسی عمل پہ اترایا نہیں، کہ ان کو پتا تھا اگر توفیق خدا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو میں آج کل معاشرے میں بڑھ گئی نا، میری مجلس، میرا مجمع، یہ جو بانیوں میں ایک میں پیدا ہو جاتی ہے اور خطیبوں میں ایک میں پیدا ہوتی ہے نا، بھائی خدا توفیق نہ دے تو گلے سے آواز بھی نہ نکلے، خدا توفیق نہ دے تو اپنے گھر سے چل کے فرش عزا پر بھی نہ آ سکے۔ یہ قدموں کو طاقت کون دے رہا ہے؟ خدا۔ یہاں تک معصوم نے فرمایا یہ جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہو نا، یہ توبہ بھی توفیق خدا ہے۔ اگر خدا توفیق نہ دے تو اس کے در پہ نہ جائے۔ یہ توفیق پروردگار عالم ہے کہ تو فرش عزا پر ہے۔ جن کو نہیں مل رہی توفیق سے محروم ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں دنیا میں، چند ہزاروں کو خدا نے چن کے فرش عزا حسین پہ بلایا نا، یہ کس کی توفیق ہے؟ یہ پروردگار عالم کی توفیق۔ نیا نیا بندہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی، اسلام پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ نبی نے دیکھا اس کو، فرمایا میں بیعت کرنے دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ جی یا رسول اللہ کون سی؟ کہ ابایعک حتی ان تقتل اباک، ہاں بیعت کرنے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرو۔ پریشان ہوا، میں نے تو سنا یہ رحمت بھرے وجود کے مالک ہیں، اور یہاں آیا تو کہہ رہے ہیں بیعت کرنے دوں گا، شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کرو۔ جوان ایمان کا پختہ تھا، لا بس کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، آپ جو کہو گے کروں گا۔ جب اس نے بیعت کی اس کے بعد امیر نے فرمایا واللہ لا نأمرکم بقتل آبائکم، خدا کی قسم میں کبھی تمہیں اپنے باپ کے قتل کرنے کا حکم نہیں دوں گا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا تیرے دل میں خدا کا عشق کتنا ہے، کیا تو اسلام کے لیے باپ کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ تبھی جنگ احد میں جب بیٹا باپ کے مقابلے میں آیا نا تو علی نے روک دیا کہ نہیں تو آگے نہ جا، جب حق عیاں ہو جائے۔ جنگ جمل محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مقابلے میں آ گئے، جانتے تھے کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے۔ کربلا میں بھی ایسا ہی تھا، ایک بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ پریورٹی اگر تمہاری زندگی میں خدا بن جائے، پھر یہ نہیں دیکھتا رشتہ دار کون ہے، بھائی کون ہے، مال کی ویلیو کیا ہے۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے۔ حسین کی زندگی میں اگر کوئی تھا تو بس خدا تھا۔ جو کچھ کر رہے پروردگار عالم کے لیے، جو کچھ حسین کر رہے اپنی آخرت کو عیاں کرنے کے لیے کہ دیکھو آخرت کی ویلیو کیا، خرجت لاصلاح امت جدی، نہ نام نہ نمود، بس پروردگار عالم۔ کبھی کہا کہ عباس ایک رات کی مہلت مانگو۔ لشکر یزید نے یہ سمجھا کہ شاید اس رات حسین بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں،
بندے کو پتا ہو یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، کس کے ساتھ گزارے گا؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ لیکن یزید کے سپاہی کہتے ہیں لشکر حسین سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں دیتی ہیں۔ جب زندگی میں پریورٹی خدا بن جائے، ہور کیوں بنا؟ کہتے ہیں شب عاشور، پہلے زمانوں میں جب لوگ جنگ پہ جاتے تھے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ بعض روایات میں کہ اور مسلح عبادت پر تھا، سوچ میں تھا، وچار میں تھا کیا کروں۔ اور نے دیکھا کہ اور کی بچی خیمے میں آئی اور کہنے لگی کہ بابا ایک پیالی پانی کی مل سکتی ہے؟ کہا کہ بیٹا پانی پڑا ہوا ہے پی لے۔ کہنے لگی بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ اب بچے کھیلتے کھیلتے دور دور دوسرے خیموں میں چلے جاتے تھے۔ کہنے لگی بابا میں دوسرے خیمے سے آ رہی ہوں جو سامنے لگے ہوئے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ بیٹا کیا دیکھا؟ پہلے زمانے میں لوگ مٹکے رکھتے تھے، پانی ٹھنڈا رہے اس کے نیچے بوریاں دیتے تھے تاکہ پانی ٹھنڈا رہے، اس کے ٹیمپریچر کو سیو کرنے کے لیے۔ کہتی بابا میں نے دیکھا کہ مٹکے سارے خالی ہو گئے ہیں، الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں بچوں کو اتنی پیاس لگی ہے کہ بچوں نے اپنے سینوں کو ان بوریوں پہ رکھا ہے تاکہ سینے کو ٹھنڈک کر لے۔ اور کے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا کہ حر حسین نے تجھے بھی پانی دیا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی دیا۔ اب کانپنے لگا، اگر تو نے راستہ نہ روکا ہوتا تو حسین کی سکینہ کیا پیاسی ہوتی۔ اور حسین نے تجھے کہا تھا تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے، تو جواب میں نہ کہہ سکا کہ حسین تیری ماں، زبان کو لگام دی کیونکہ حسین کی ماں فاطمہ ہے۔ اور قیامت کے دن اس بی بی کو جواب کیا دو گے جب پوچھیں کہ میرے بیٹے نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ ہر بنا عظمت خدا کو جب اس نے سامنے رکھا تو فرمایا اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو زندگی میں پریورٹی کس کو بنا؟ خدا کو بنا۔ یہ راتیں رونے کی راتیں، یہ راتیں خود کو حسین سے متصل کرنے کی راتیں۔ علماء عرفان فرماتے ہیں جب تو روتا ہے نا تو تیرا قلب امام زمان کا ہم نوا بن جاتا ہے۔ کہیں 10 دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ گویا دلوں پہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ دل تو وہی تھا محرم سے پہلے، اتنا غمگین کیوں نہیں تھا؟ محرم میں اتنا غم کہاں سے آتا ہے؟ کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو ولی خدا کا دل رونے لگتا ہے، اور ولی خدا کے دل کا اثر ہر مومن کے دل پہ ہوتا ہے۔ تو جب تو یہ روتا ہے نا تو نہیں روتا، یہ حجت خدا ہیں جو تیرے دل میں رو رہے ہیں۔ ایسے سلام کریں جیسے حجت خدا اپنے جد حسین کو سلام کرتے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی مجمع بہت ہے، حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد سب مل وعلی آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے۔ السلام علی وعلی
سلام علی اصغر کی ننھی سی گردن پہ میرا سلام 4 سالہ بچی کے جلے ہوئے کرتے پہ میرا سلام قاسم کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ میرا سلام کٹی ہوئی بچوں کی عادت ہے جو بڑے کرتے ہیں بچے بڑوں کی نقل اتارتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں جب کٹی گردنیں کوفے کے بازار میں آئی تھی، جب کوفیوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے تو ایک بچے نے پتھر اٹھایا، امام حسین کو مارنا چاہا، ساتھ میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے لال پتھر نہ مارنا، یہ تیرے مولا کا سر ہے۔ بچہ ڈر گیا، پتھر پھینکا، رو کے کہنے لگا اے ولی خدا کون ہو، مجھے بیٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ آواز آئی میرے لال میں تیرا بابا حبیب ابن ولا ہے، اسے پتھر نہ مار، یہ تیرے مولا کا سر ہے۔ میرے لال جلدی گھر جاؤ، اماں کو کہو کچھ چادروں کا بندوبست کرے۔ آدھی رات کا وقت تھا، داروغہ زندہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے۔ قدیمی مومنوں سمجھ گئے یہ بی بی کون ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کالے برقعے میں بی بی ہے، زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، رو کے کہنے لگی داروغہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا؟ داروغہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا؟ داروغہ تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، تیرے بچے پیاس نہیں ہیں، لیکن میرے بچے بھوکے بھی ہیں پیاس بھی ہیں۔ داروغہ نیند سے اٹھا، دوڑتا ہوا زندہ گیا، کیا دیکھا؟ تو شہزادے چاند کے ٹکڑے ہیں، زندہ میں اندھیری رات میں۔ داروغہ نے شہزادے کے قدم کا بوسہ لیا، کہنے لگا شہزادو مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا زہرا کے لال ہو، اگر کوئی حکموں میں بجا لانے کے لیے تیار ہو۔ ایک مرتبہ داروغہ نے غور سے دیکھا چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے،
کہنے لگا شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ بڑے شہزادے نے کہا داروغا بڑی مدتوں سے میرے بھائی نے اماں کو نہیں دیکھا، اللہ کسی بچے کو ماں سے جدا نہ کرے۔ داروغا ہمارا بابا بھی مارا گیا، سکینہ صرف بابا سے جدا ہوئی تھی لیکن ماں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ کہ شہزادو جو کہو میں تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ داروغا مجھے خوف ہے کہیں ماں کی جدائی میں میرا ننھا بھائی مر نہ جائے، اگر زحمت نہ ہو گھر جاؤ اپنی بیوی کو زندہ لاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو سینے سے لگا لے، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ داروغا روتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلا ہے۔ یہ صحابی نبی کی بیٹی تھی، کہنے لگی داروغا میں شریف عورت ہوں مجھے زندہ نہ لے جا۔ رو کے کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی اور زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، ذرا کے بچے اجڑ گئے۔ مومنہ نے جلدی جلدی سے برقع پہنا، زندہ پہنچے۔ عزیز و نفسی آخری مسئلہ تھا، اندھیرا تھا، مومنہ نے شہزادہ اٹھایا اپنے سینے سے لگایا۔ شہزادے نے سمجھا میں اماں کی گودی میں آ گیا، میں مدینے آ گیا۔ دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈالی، رو کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا۔ مومنہ نے کہا شہزادے مجھے اماں نے کہا میں تیری گلی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔